کہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو مجھے ذیشان صاحب نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. تو انہوں نے نا اس میں میری کنورژن میں، میرے پاس پہلے کمپنی کی گاڑی تھی میران، تو اس کو انہوں نے کنورٹ کر کے مجھے نا کلٹس گاڑی دی. تو یہ اس دن میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا اور میں اس دن بہت خوش ہوں، اور اس ٹائم کا میں اپنی پوری کمپنی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا. اس وقت ان کی جو پراسپیکٹس وغیرہ تھی اس پہ میاں صاحب کی پکچرز لگی ہوئی تھیں اور انہوں نے ان کے لیے اتنی رسپیکٹ بنائی ہوئی تھی. تو میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ میرے چیئرمین صاحب کی اس اے پی ایس جو ایبٹ آباد کا سب سے بڑا اسکول ہے، تو اس میں اتنی زیادہ رسپیکٹ، اور میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا. ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے ہمیں مارکیٹ میں کام لینا پڑتا تھا اور اب ہماری طرف کام خود آتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے رسپیکٹڈ سی او صاحب نے ہمارے لوگوں کو پروموٹ کیا، کوالیفائڈ پیپلز کو ہائر کیا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کیا. السلام علیکم، میرا نام سیف الرحمان خان ہے. میں اسلام آباد ایڈجائننگ 1 میں ایز اے ایس ایم ہوں، ریٹیل ڈپارٹمنٹ میں ہوں، اور بیس میرا سٹی جو ہے میں ایبٹ آباد سے بیٹھ کے اسلام آباد ایڈجائننگ 1 کو دیکھ رہا ہوں. میں نے لیپرڈ 1996 میں جوائن کی ایز اے لیپرڈس، اور ایک دوست کے تھرو مجھے جاب کی ضرورت تھی اور میں نے مانسہرہ میں اسٹارٹ لیا ستمبر 1996 میں. اس کے بعد میں نے 2 سال ایز اے لیپرڈز ہی کام کیا. اس کے بعد میری جو وہاں کے ہمارے ایریا مینیجر تھے ملک امجد سلیم صاحب، انہوں نے مجھے ایز اے اکاؤنٹنٹ پروموٹ کر دیا. پھر اس کے بعد مجھے کچھ ٹاسک ڈفرینس پروجیکٹس دیے گئے، تو اس میں میری پہلی ملاقات ہو گئی میاں جنگیر شاہد صاحب جو ہمارے چیئرمینز ہیں، وہ ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایز اے سیل مینیجر سلیکٹ کیا. تو 2005 سے میں ایز اے سیلز مینیجر دیکھ رہا تھا ایبٹ آباد اور مانسہرہ دونوں ایریوں کو. اس کے بعد انہوں نے آگے عرفان رشید صاحب نے مجھے اس کو ایریا کو ایکسپینڈ کیا، اور اس میں مجھے انہوں نے واک اینڈ بھی اس میں ایڈجسٹ کر دیا، اور ہری پر یہ میں ان 4 اسٹیشنز کی سیلز بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ باقی کے کام بھی کر رہا تھا. 2010 میں انہوں نے مجھے اسپیشل پروجیکٹس دیے، جس میں سے نفٹ پروجیکٹ تھا، بہت امپورٹنٹ تھا. وہ بھی مجھے زاہد لطیف صاحب کراچی سے آئے تھے، انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، اور عرفان رشید صاحب نے، پھر میں نے وہ سٹارٹ لیا. تو اس طرح میں سیلز مینیجر کے ساتھ یہ ایڈیشنل جابز، ایڈیشنل پروجیکٹس پہ بھی کام کرتا تھا. اس کے بعد جب 2014 میں کچھ ضرورت ایسی آ گئی وقت سے، اس وقت ہمارے زونل ہیڈ ہوا کرتے تھے عرفان رشید صاحب، تو انہوں نے مجھے ایز اے برانچ مینیجر ایبٹ آباد سلیکٹ کیا کہ آپ سیل کے ساتھ ساتھ برانچ مینیجر کے کام بھی سنبھالو گے. پھر انہوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. پھر ہم نے اس وقت ہماری برانچ ایک فرسٹ فلور پہ ایک برانچ ہوا کرتی تھی، اور ایک ہی اسی میں ہمارا ایکسپیکٹ سینٹر تھا ایبٹ آباد میں. تو وہ بہت بڑا مجھے ایک بڑا ٹاسک تھا جو مجھے انہوں نے دیا کہ جی اس میں ہم نے بزنس کی بھی گروتھ کرنی تھی، آپریشنلی بھی ہمیں بہت سے ہمیں چیلنجز تھے جو ہم نے اس وقت میں نے قبول کیے ان کی سپرویژنز میں. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم گزرا، ہم نے گروتھ کی، اپنے آفس کو ایکسپینڈ کیا، گراؤنڈ پہ لے آئے، اچھی جگہ لے آئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایز اے ایریا مینیجر سلیکٹ کر لیا، جس میں میرے جو 4 برانچز میں دیکھ رہا تھا ایز اے سیلز، اس میں سیلز بھی تھی، اور ایز اے ایریا مینیجر آپریشن بھی میں دیکھ رہا تھا. تو اس کے بعد ہم اس طرح کرتے کرتے یہ سفر گزرتا گیا، اور پھر میری ملاقات ہوگی جی ذیشان فرزان صاحب آئے. وہ بہت بڑے اچھے ایک لیڈرز ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو انہوں نے مجھے 2021 سے ریٹیل میں سلیکٹ کر لیا ایز اے ایس ایم. اس میں مجھے انہوں نے میرا ایریا جو میری ٹیریٹری تھی ایکسپینڈ کر کے 10 برانچز پہ کر دی. اسلام آباد ایڈجائننگ 1 کے ایک ٹیریٹری بنا دی، جس میں اسلام آباد زون میں 2 ایڈجائننگ بنی ہے، تو 1 کو میں دیکھ رہا ہوں، جس میں ایبٹ آباد، واکینڈ ہے، اٹک ہے، فتح جنگ ہے، پنڈی گھیب، جھانڈ، مانسہرہ، ہتار اس میں آتا ہے، سکردو، گلگت وغیرہ آتے ہیں. تو اس ایریا میں نے کیا، اور الحمدللہ اس پہ، اور ساتھ ساتھ میرے پاس وہ ایڈیشنل جاب ایز اے ایریا مینیجر اسی طرح چل رہی ہے. تو میں نے جب میرا پہلا ہی سال ابھی کمپلیٹ ہوا تو نارتھ میں سب سے بیسٹ اے ایس ایم کا ایوارڈ بھی میں نے حاصل کیا اور مجھے شیلڈ ملی ہے. تو ابھی ریسنٹلی میں ایز اے ایس ایم جاب پہ ہوں اور ساتھ اے ایم بھی ہوں. میں نے ایز اے ایس ایم جو ریٹیلز کا چارج لیا ہے میں نے جولائی 2021 سے لیا ہے،
اور اس میں جب میں نے سب سے پہلے جب چارج لیا تو اس میں ہماری جو بکنگ کا ایریاز تھا، جو میری ٹیریٹری تھی، اس میں 50% جو تھی وہ آف لائن بکنگ کرتی تھی اور 50% آن لائن کرتی تھی. تو میرے سینئرز نے مجھے ٹاسک دیا کہ ہم نے ان سب کو نا آن لائن کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے بڑی الائڈ لوکیشنز کو بھی آن لائن کیا اور اب ہم 90+ پہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اس پہ یہ میری ایک اچیومنٹ تھی کہ میں نے اس کو آف لائن کو کنورٹ کیا آن لائن میں. اس کے بعد ہماری ایک اچیومنٹ تھی، ہمارے ایریا میں ڈاکومنٹیشن کی کنورژن نہیں ہو رہی تھی فلائر میں، اس کی پرسنٹیج بہت ڈاؤن تھی. تو میں نے اس کو کنورژن میں نے اچیومنٹ کی اور میں نے اپنے ایریا کو اس میں بھی بہت زیادہ آگے لے کے گیا ہوں اور میں 45% کنورژن کر رہا ہوں ابھی بھی ریسنٹلی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے نا سٹی ٹو سٹی اس میں بہت زیادہ گروتھ کی ہے. جتنا مارکیٹ میں پہلے بہت زیادہ پوٹینشیل تھی ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس شیئرز کم تھے، تو میں نے وہ کوریج کر کے تو اپنے بہت سے جو میری ٹیریٹری ہے میں نے اس کو نا مارکیٹ لیڈر پہ میں لے گیا ہوں. اور میں جس ٹیریٹری کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ ہمارے نمبرز جو ہیں آلموسٹ ڈبل پہ گئے ہیں. جس میں ہم پہلے کام کر رہے تھے اس سے ہم نے ڈبلز کیا ہے اور ہر لوکیشنز کو ہم آگے لے کے گئے ہیں اور آگے بھی ہم اس پہ ہمارا ہے. تو اس میں نے جب سے مجھے ٹارگٹ ملا، فرسٹ ٹارگٹ، تو میرے لیے وہ کافی مشکل تھا. میں نے کہا کہ یہ میں کیسے کروں گا. تو مجھے جب اپنے سینئرز نے حوصلہ دیا کہ جی یہ ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں اور اس طرح کرنے ہیں، تو الحمدللہ جس دن سے میں نے یہ چارج لیا اور میں آج ڈیٹ تک میں نے ہر ٹارگٹ ہر سیگمنٹ وائز میں نے اچیو کیا ہے. مجھے 2020 میں بھی اس کی ٹرافی ملی ہے، سرٹیفکیٹس ملے ہیں، مجھے 21 ایئرز میں بھی ملی ہے. اور اس طرح الحمدللہ جو 2022 ہم نے کلوز کیا ہے تو میں نے اپنے نارتھ ریجن کا سب سے بیسٹ جو ایوارڈ لیا ہے ایز اے ایس ایم، تو میں اپنے ریجن میں پہلے نمبر کا ایوارڈ لیا ہے. تو یہ میری اچیومنٹس تھیں. اور اس میں ایک جو میرا بڑا ایک دلچسپ میرا ایک پروجیکٹ ہوا ہے FTL کا، تو وہ ملینز میں تھا. تو وہ جب میری کلائنٹ سے ڈیل ہو رہی تھی تو میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا. تو پھر میری اس بارے میں جب ڈیل چلی رسپیکٹڈ ذیشان فرزند صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹس کی. کراچی میں ہم نے ان کی پہلی FTL وہاں سے لی ہم نے، پھر اس کے بعد فیصل آباد سے کیا. تو وہ پروجیکٹ جب ملین کا پروجیکٹ میں نے کیا تو مجھے خود بھی اتنی زیادہ خوشی ہوئی. اور جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو مجھے ذیشان صاحب نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. تو انہوں نے نا اس میں میری کنورژن میں، میرے پاس پہلے کمپنی کی گاڑی تھی میران، تو اس کو انہوں نے کنورٹ کر کے مجھے نا کلٹس گاڑی دی. تو یہ اس دن میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا اور میں اس دن بہت خوش ہوں. اور اس ٹائم کا میں اپنی پوری کمپنی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا کہ میری میران سے مجھے کلٹس پہ لے آئے. اور مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ میری یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا واقعہ تھا اور اس سے میرے اور حوصلے بڑھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا ہم ویژن پہ لگے ہوئے ہیں 2030 میں آگے کے سالوں میں بھی اپنے ٹارگٹ انشاءاللہ اچیو کروں گا اور جو میرے ٹاسک لیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ میں پورے کروں گا. رسپیکٹڈ چیئرمین صاحب جہانگیر شاہد صاحب جو ہیں وہ بہت پولائٹ طریقے سے ہمارے ساتھ ان کے ریلیشن رہا ہے. انہوں نے ڈاؤن دی لائن میں ہم سے بہت زیادہ پیار کیا. جب وہ اسٹیشنز پہ آیا کرتے تھے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی اور وہ ایک ہمارے بندے سے ملتے تھے اور ہم ہماری جو پریشانیاں تھی پوچھتے تھے. اور ایک ان کے ساتھ ان کی ایک لیڈرشپ، ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ تو جسٹ لائک فادر ہے. اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے بڑے کول مائنڈ سے ہمیں سکھایا ہے، کلائنٹس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. تو لیڈرشپ ان کی جو اس طرح ہے کہ بہت اچھی لیڈرشپ تھی، جس کی وجہ سے اس ایریاز میں اس ٹائم میں ہم نے جب یہ لیپٹ سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم پھر بھی گروتھ کرتے جا رہے تھے کہ ان کا ایک جو ویو تھا وہ بہت زبردست تھا. اور ان کا میں ایک واقعہ بھی آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیونکہ APS ایبٹ آباد سے میرے شہر سے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو ایبٹونین کہتے ہیں. تو ان کو ایبٹ آباد پبلک اسکول والے پارٹیسپیٹ کے لیے بلاتے ہوتے ہیں جب بھی ان کا کوئی بڑا ایونٹس ہو، کیونکہ یہ ان کے پوائنیئر اسٹوڈنٹس میں سے آتے ہیں. تو ایک دفعہ جب چیئرمین صاحب کو انوائٹ کیا گیا تو ان کی صحت جو تھی وہ تھوڑی اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے اسکول والا نے ضد کر دی کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے. تو انہوں نے ان کو کہا جی میرا نمائندہ آئے گا، اور انہوں نے مجھے کال کی کہ میری جگہ آپ جاؤ. تو جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے خود سے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کے اس وقت ان کی جو پراسپیکٹس وغیرہ تھی اس پہ میاں صاحب کی پکچرز لگی ہوئی تھیں اور انہوں نے ان کے لیے اتنی رسپیکٹ بنائی ہوئی تھی. تو میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ میرے چیئرمین صاحب کی اس APS جو ایبٹ آباد کا سب سے بڑا اسکول ہے
تو اس میں اتنی زیادہ رسپیکٹ اور میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا وہاں پہ. تو ان لوگوں نے ان کے بیہاف میں مجھے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ دی تھی. تو پھر میں ایز سیلز کا بندہ تھا تو میں نے ان سے رسپیکٹ پہ گپ شپ پہ, تو وہ ہمارے کلائنٹ نہیں تھے, تو میں نے کہا سر آپ ہمارے چیئرمین صاحب کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بزنس بھی دیں. تو وہ سارے بڑے ہنسے اور خوشی, اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی وجہ سے آج ابھی کا ابھی سی آر ایف بنا اور ہم آپ کو بزنس دیتے ہیں. اور آگے ہمارے رضوان صاحب جو ہمارے سی او صاحب ہیں, ان سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو یہ اس وقت 14 ایئر کے ہوں گے, ہماری ایک اینول میٹنگ تھی تو میں بھی اس میں گیا ہوا تھا, تو ملاقات ہوئی تھی پہلی ملاقات. اس دن سے وہ بھی مجھے جانتے اور میں بھی ان کو جانتا ہوں. تو ان کے ساتھ بھی میرے بہت اچھے ریلیشنز ہیں, دونوں بہت اچھے لیڈرز ہیں. لیکن رضوان صاحب جدید ٹیکنالوجی لے کے آئے, ہم کبھی یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی مارکیٹ لیڈر بنیں گے, تو انہوں نے اتنا ہمیں نئی ٹیکنالوجی دی اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی, جس وجہ سے آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں تو وہ ان کی ٹیکنالوجی ہے. تو انہوں نے اب جس طرح ہمارا برانڈڈ جہاز ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, تو یہ ہمیں اتنا فخر ہوتا ہے جب کلائنٹس کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سر ہمارا برانڈڈ جہاز ہے, ہم برانڈڈ ہو گئے ہیں. تو پہلے ہم برانڈڈ نہیں تھے, یہ سارا یونیفارم پالیسی نہیں تھی. تو رضوان صاحب نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے ٹائم پہ آ کے اس کمپنی کو بہت زیادہ گرو کیا ہے. تو یہ ہے, ہمارے دونوں لیڈر بہت اچھے ہیں, لیکن آج ہم بڑے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس فیملی کا حصہ ہیں. لیپڈ کا جو نیٹ ورک ہے جی, وہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. جہاں پہ ہم سروس دے رہے ہیں باقی ادرز وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا. جس طرح جس ٹیریٹریز کو میں دیکھ رہا ہوں اس میں جس طرح ہمارا جتنی بھی لائٹس لوکیشن ہے, جس طرح ایبٹ آباد سے نتھے گلی, یوبیا, تو اس ایریا میں اس برف کے دور میں سنو فال میں بھی کوئی بھی نہیں جا رہا. تو اس دن بھی ہم ایک ڈیلیوری پہ ہمارا لیپرز گیا ہوا تھا, تو ساتھ میں بھی گیا ہوا تھا. تو ایک مینیجرز کے پاس میں بھی ساتھ گیا, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی باقی سارے تو ہمیں سر پہ بلا رہے ہیں, انہوں نے سروس بند کر دیا. تو مجھے اس ٹائم بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ادھر سروس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری لائٹس لوکیشنز ہیں, کوہستان ہے بہت مشہور ایک ایریا ہے, وہاں پہ کوئی بھی کمپنی سروس نہیں دے رہی, ہم دے رہے ہیں. تورغار ایک ڈسٹرکٹ ہے, اس کے نام سے ہی باقی لوگ اس کو اردو میں کالا ڈھاکہ بولتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا رہا, ہم وہاں پہ سروس دے رہے ہیں. تو سب سے اس کے علاوہ ہمارا پاس جو برانڈڈ ایئر کرافٹ ہے یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو ان الائڈ لوکیشنز جو ہم نے بہت زیادہ اپنے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی لوکیشنز ہیں, بہت سے نام میں نہیں لے پا رہا, بہت سی ہم نے ایکسپینشنز کی اپنی اس ٹیریٹری میں, اور اسی وجہ سے ہم اس طرح 2022 کا 3PL جو ہے وہ ون کیا ہے ہم نے. تو دراز نے ہمیں ہماری کمپنی کو شیلڈ دیا ہے اور ہم نے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. تو لیکن یہ جو سب سے بڑا جو ہے کہ ہمارا بہت بڑا لارجسٹ نیٹ ورک ہے اور بہت بڑی کمپنی ہے, اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے ہمیں مارکیٹ میں کام لینا پڑتا تھا اور اب ہماری طرف کام خود آتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریسپیکٹڈ سی او صاحب نے ہمارے لوگوں کو پروموٹ کیا, کوالیفائڈ پیپلز کو ہائر کیا اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کیا اور نئی نئی تکنیکی چیزیں لے کے آئیں. تو ہماری کمپنی جو ہے اس میں پہلے سے زیادہ پھر گرو کر گئی اور کلائنٹس کا خود ہی ہماری طرف جو رخ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرانگ آپریشنز انہوں نے جو نیٹ ورک میں اس کو بہت زیادہ مضبوط کیا, ہماری ایکسیلنس کو بہت زیادہ مضبوط کیا, ہماری ایکسپینشنز ہوئی جس میں سٹی وائز ایکسپینشن ہوئی آپریشنلی. تو یہ ہمیں مواقع ملے اور کلائنٹ کا رخ آٹو پہ ہماری طرف آ گیا کہ یہ اتنی زیادہ ایکسپینشن کسی اور کمپنی نے نہیں کی جتنی ہماری کمپنی نے کی ہے, یہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. تو لوگوں کی ہم چوائس بن گئے, لوگ خود ہماری طرف آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سے, اور اس میں یہ جو سب سے بڑا ڈفر ہے وہ یہ ہے. کسٹمر کو میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ ہمارا بہت بڑا لارجسٹ نیٹ ورک ہے, ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ کام کریں. جس طرح آج ای کامرس کا دور چل رہا ہے تو ہمارے سب سے بڑا نیٹ ورک, سب سے بڑے کلائنٹ, سب سے بڑے برانڈس ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. کمپیریٹیولی ہم باقیوں سے بہت بہتر ہیں, اور سروس کے اعتبار سے ہم تو ہیں ہی سب سے بہتر, کیونکہ ہم جس طرح ہم ڈیلیوری دے رہے ہیں, سارے برانڈ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ آنے والے ٹائم میں یہ جو ای کامرس کا دور ہے تو ہم کسٹمر کو یہ پیغام دیں گے, یہاں پہ آپ کو بہت اچھا ایک سروسز ملیں گی جو ہم آلریڈی دے رہے ہیں, ہم اس کو ڈے بائی ڈے ہم اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. تو آئیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں
اور آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم باقی کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں اپنے کسٹمرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو, آپ ہماری طرف آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں.